علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج دن ہے اتوار کا اور تاریخ ہے 8 جنوری سن 2023۔ دوستو ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عوام سستے آٹے کے لیے مر رہے ہیں، آٹا سٹالز پر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، LSCs نہ کھلنے پر اسپتالوں میں آپریشن متاثر ہو رہا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے 165 مرسڈیز منگوائی ہوئی ہیں۔ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، عوام یا اپنی عیاشیاں؟ رضا کیا بولیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم شمیم، السلام علیکم پاکستانی شمیم۔ کل ہم نے نیوز میں دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے آٹا خرید کے اس میں لائن میں لگا ہوا تھا، میرے خیال سے ان کو دھکا لگا ہے، وہ گرا، وہ شہید ہو گیا ہے، آٹا لیتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ جی، ان کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ طویل سفر کرنے کے باوجود وہ آٹا نہیں لے کے جا سکا اور جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بڑا آ رہا ہے کہ آٹے کے مختلف بلوچستان کا بھی انہوں نے دکھایا، ایک سندھ کا بھی دکھا رہے تھے کہ آٹے کے اسٹالز ہیں۔ ایک اسٹال پہ باقاعدہ دکھایا کہ ٹرک میں لوگ کھڑے ہوئے نیچے رو بنا کے، غریب لوگ ہاتھوں میں 2,000-1,000 روپے پکڑ کے، اور ٹرک میں جو آٹا دے رہے ہیں انہوں نے گارڈز ود گن مینس کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ میں کہا کس طرف شمیم پاکستان کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں۔ ایک آٹا اگر ان کو مل جاتا اس کے بعد کس طرف انہوں نے پاکستان کی عوام کو لگا دے، کس پستی کی طرف ہم چلے گئے شمیم۔ ایک آٹا لوگوں کے لیے مینیج کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ بالکل، جس دکان پہ جاؤ کوئی آٹے کی بات کر رہا ہے، کوئی میدے کی بات کر رہا ہے، اور یہ شروع کا برہان ہے رضا۔ آپ آگے دیکھیں اور کیا ہوتا ہے۔ ابھی سے اسٹارٹ ہوا ہے، دیکھیں نا آٹا کم پڑ گیا، آہستہ آہستہ 2 مہینے بعد رمضان آ رہا ہے رضا، کیا حال ہوگا شمیم؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ غریب کہتے ہیں، اور ان غریبوں کا حال دیکھیں کہ وہ کہاں سے، وہ غریب چونٹیوں کی طرح نکل کر آئے ہیں آٹے کے پیچھے۔ کچھ عرصے پہلے ہم نے سنا تھا کہ ایک بندہ گھر میں کودا ہے، کھڑکیاں توڑ کر وہ آٹے کا بیگ چوری کر کے لے گیا شمیم۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہو گئے رضا۔ میں تو یقین کریں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ میرے نظر کے سامنے سے وہ تصویر گزری جس میں وہ ٹرک کھڑا تھا اور لوگ آٹے کی طرف جو ہیں وہ لپک رہے تھے، اور ایک تصویر نیچے تھی جس میں عمران خان بھوکوں کو لنچ باکس دے رہے تھے، عزت سے کھانا دے رہے تھے رضا۔ ان کو میں شمیم وہی تو ان سے برداشت نہیں تھا۔ عمران خان غریبوں کا سوچ رہے تھے شمیم، لنگر کھانے کھلے ہوئے تھے، کوئی غریب بھوکا نہیں۔ سو شیلٹر ہاؤس پہلی فوقیت عمران خان کی غریب تھے، ان کا سہارا تھے غریب کیا عمران خان۔ وہ بار بار چلا کے کہہ رہے تھے کہ میرے بعد پاکستان کا کیا حال ہو جانا۔ اب آپ دیکھ رہی ہیں اپنی آنکھوں سے، کچھ پٹواریوں کی وجہ سے، کچھ کی کھار کی وجہ سے، لیکن ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا شمیم۔ انہوں نے کہتے ہیں نا پاکستانی عوام کا سودا کر دیا صرف اپنی کھار کے چکر میں، ایک بندے کی کھار کے چکر میں عوام، غریب عوام دیکھیں ہماری کہاں آ کے کھڑی ہو گئی۔ اور ادھر اس کے باوجود ان کو جو ہے نا ہوش نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جنیوا پہنچ گئی سننے میں، آج جنیوا میٹنگز ہو رہی ہیں بڑی بڑی۔ اب وہاں میٹنگز کیوں ہو رہی ہیں میں تو نہیں جانتی، جہاں تک میرا اندازہ ہے وہاں جنیوا میں جو میٹنگز اب انہوں نے رکھی ہیں، یہ بھی کوئی نیا پلان، نیا کوئی ہرکنڈا، نیا کوئی بحران کی طرف عوام کو لے کے جانے کی تیاریاں کہ نیا عوام کو کیا ٹوپی دینی، کیا لالی پاپ انسان عوام کو دینا انہوں نے۔ بہانہ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مریم نواز کی کوئی سرجری ہے، لیکن رضا سرجری ہے تو نواز شریف کیوں جا رہے ہیں، اور پھر یہاں سے شہباز شریف ان کی کابینہ کتنے لوگ جا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی۔ اور پھر لیٹسٹ یہ پتہ چلا کہ امریکن اور اسرائیل کے کچھ وفد ہے وہ بھی جنیوا کانفرنس میں جا رہے ہیں وہاں پر۔ کچھ سمجھ نہیں آتی شمیم، ایک تو دورے کرنا ان کے لیے ایسا ہے کیسے ہمارا یہاں سے G11 تک جانا، یہ حال ہے کہ ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ جانا ان کے لیے دورے بہت عام ہیں۔ عوام کے پیسوں سے عوام یہاں آٹے کے لیے رو رہی ہے، ان کے دورے ختم نہیں ہو رہے۔ بالکل، عوام کی سہولت کے لیے کیا معاہدے ایسے ہو رہے ہیں، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ کوئی نہیں پڑی۔ اب کل سے آٹے کا بحران چل رہا ہے نا ٹی وی پہ، کوئی نہیں پڑی، کوئی نہیں آ کے کہے گا۔ کل اگر عمران خان کی حکومت میں ایسا ہوتا تو میڈیا چلا کے بول رہا ہوتا۔ بالکل، میڈیا کے نا ذرا عمران خان کی حکومت میں ذرا کچھ ہو جاتا تھا، آٹا 10 روپے مہنگا ہو جاتا تھا، اتنا چلا کے 2 دن 3 دن وہی ہیڈ لائن چلتی رہتی تھی کہ آٹا 10 روپے مہنگا ہو گیا، روٹی 10 روپے مہنگی ہو گئی ہے۔ اور اب آٹا ملنا بند ہو گیا، کچھ عرصے بعد چینی ملنی بند ہو جائے گی، کچھ عرصے بعد پانی ملنا بند ہو جائے گا۔ رضا بھی پچھلے دنوں ابھی شاید ہم نے اپنے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ مرغی جو ہے وہ 700-750 روپے کلو کی، اور رمضان میں یہ اس سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ تو اب آپ خود سوچیں، بہت برے حالات ہیں شمیم۔ بکرے کا گوشت تو ایک غریب انسان جو ایک غریب پاکستانی افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا، صرف ایک مرغی تھی جو کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا سکتا تھا، اب وہ بھی جو ہے نا وہ ان کے دسترس سے باہر ہے۔ مرغی 1000 روپے کلو، بالکل سوچ سکتی ہیں ہم، ایک فارمی مرغی اس کا 1000 روپے کلو، وہ غریب کی پہنچ سے مرغی تک انہوں نے دور کر دی۔ بالکل، کہ اب غریب گوشت کھائے گا نہیں، چاہے وہ فارمی مرغی کا کیوں نہ ہو۔ اور رضا آج کے دن روٹی 10 روپے اور مہنگی ہو گئی ہے، یعنی کہ جو 25 روپے کی روٹی تھی وہ 35 روپے کی روٹی ہو گئی ہے۔ پہلے پیٹرول، پھر بجلی، پھر گیس، ابھی کھانے پینے پہ آ گئے۔
کپڑے پھر لنڈا کا بازار، اس پہ لنڈا بازار پہ بھی ایل بی پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا تھا. آخری کہتے ہیں میرے خیال اس آٹے سے بعد بھی کوئی چیز رہ گئی میرے خیال سے. آٹا تو ایک کیا کہتے ہیں نا، امیر سے لے کر غریب سے لے کر امیر تک کے گھر کی ضرورت ہے، اور غریب عوام تو صرف آٹا ہی کا استعمال کرتی ہے نا ردا. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. وہ آج یوسف زئی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو ریکویسٹ کی کہ وہ آپ اپنی گاڑی میں لوگوں کے لیے آٹے کے تھیلے رکھیں، اور جہاں کہیں غریب کو چوٹ لگتی ہے نا تو اس کا افیکٹ امیروں تک جاتا ہے. بالکل امیروں کو چوٹ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ امیر کو اگر چوٹ پہنچاتے ہیں نا تو امیر ریئیکشن دیتا ہے اس بات کا. غریب کو چوٹ دیتے ہیں نا تو اس سے آپ کہتے ہیں نا لاٹھی بھی ٹوٹ جائے اور آواز بھی نہ آئے. بات وہی ہے نا کہ امیر بھی، جیسے ہم غریبوں کو جو حال دیکھ رہے ہیں نا، ہم افیکٹ ہو رہے ہیں، ہمیں تکلیف، جو احساس کرنے والے نا ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو افیکٹ ہم بھی ہوتے ہیں. اگر مڈل کلاس کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، جس طرح ہم نے لوگوں کو کھڑا دیکھا لائنوں میں، اب ہم ان کے لیے آسانی، ہم ڈپریس ہو گئے نا دیکھ کر، اب ان کے لیے آسانی سوچیں گے، ہمیں بھی افیکٹ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح یہ بہت عام بات ہے کہ ایک ملک کو توڑنے کے لیے اس کی مڈل کلاس عوام کو توڑا جائے. طاقت بھی یہی لوگ ہیں ہماری، ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتے. اگر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں شمیم تو پاکستان کھڑا ہو جائے. ان کو یہ لوگ کھڑا نہیں ہونے دیتے، تبھی ان کے اوپر یہ حالات یہ لوگ طاری کرتے ہیں کہ یہ دماغی طور پر مفلوج ہو جائیں. مڈل کلاس کو چوٹ پہنچائیں گے، ہائر کلاس خود بخود افیکٹڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا، جو اپر کلاس لوگ ہیں وہ تو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو مڈل کلاس ہیں وہ ان حرکتوں سے وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں. جان بوجھ کے عوام کو جو لوگ کہتے ہیں نا ووٹ دے رہے ہیں، سفید پوشی میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی چارہ ہوتا نہیں. اب جو حال عوام کا کر رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو رہے تھے. یہ ہیڈ لائن چل رہی تھی نا، ہم سر کچل دیں گے، جو عوام ہمارے خلاف آواز آئے گا اس کے ہم سر کچل دیں گے. تو ہم یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ عوام کو اس طرح توڑ دو کہ کہتے ہیں نا ایک گھر کا مرد جو ہے پہلے اپنے بچوں کا سوچے گا، بعد میں ان باتوں کی طرف آئے. اتنا اس کو اس قابل چھوڑو ہی نا کہ وہ اتنا سیاست میں انوالوڈ ہو، جو عمران خان کرنا چاہ رہے تھے. بالکل یہ سب کچھ پری پلان کر کے چل رہے ہیں. آٹے کا بحران، ڈالرز کا بحران، ملک کا دیوالیہ، یہ سب کچھ پری پلان ہے. ملک میں لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، یہ نہ ہونا، تاکہ وہ جو ایک عام پاکستانی ہے وہ گھر کی پرابلمز میں گرا رہے اور اس کو جو ہے نا پالیٹکس سے دور کر دیا جائے. چھوڑنا ہی نہیں ہے. آدمی، لڑکا، بچہ، سب لوگ اس سے افیکٹڈ ہے. گھر کے کہتے ہیں نا، ایک ملک کے حالات صرف خراب نہیں کرنے، اب ہر ایک گھر کے حالات خراب کر دینے کہ عوام اس طرح روڈوں پر نکلنے کے قابل ہی نہ رہے کہ بھائی چھوڑو، پہلے گھر کے کچن دیکھو. بالکل سب کچھ پری پلان چل رہا ہے شمیم، کیونکہ اپر کلاس تو جا رہی ہے، اس نے ڈیسائیڈ کر لیا یہ جا وہ جا. بالکل ٹھیک ہے نا. جو مڈل کلاس ہے اس کو اس طرح توڑ دو، ہمت ہی نہیں ہونی کس پہ. اور پھر یہ بات اتنا میس کریٹ کر دو شمیم کہ اگر عمران خان آپ بھی جائیں ان سے سنبھلے ہی نہ. بالکل اس طرح یہ لوگ میس کریٹ کر رہے ہیں کہ ہر کونے میں کہتے ہیں گندگی ڈال دو، ہر کونے کو توڑ دو، تاکہ عمران خان کو جوڑنا انتہائی مشکل ترین ہو جائے. ہاں ردا، دیکھیں نا، غور کریں کہ معاشی لحاظ سے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، چیزیں مہنگی کر کے، تاکہ عوام جو ہے وہ اس میں پسی رہے. باؤنڈریز پہ، پاکستان کی باؤنڈریز پہ حالات خراب کر رہے ہیں، تاکہ مینٹلی سک کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کہ بھائی دہشت گردی پھیل گئی ہے، لوگ اب باہر نہ نکلیں. کبھی جی اسلام آباد میں 100 کی دفعہ لگا دیتے ہیں، کبھی کراچی میں. تو یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. تو اس طرح سے ایک عام پاکستانی کو نا چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے کہ ان کی زبان پہ آٹومیٹکلی تالا لگ جائے. جو عوام نکل شمیم، بہت تعداد میں لوگ گھروں سے نکل رہے تھے. اگر آپ دیکھیں عمران بالکل موبلائز کر رہے تھے نا عمران خان کتنا زیادہ. عمران خان کو خود گھر میں بٹھا دیا. دیکھیں نا گیم شروع کہاں سے ہوا شمیم. پہلے عمران خان کو بٹھایا، پھر عوام کو اب انہوں نے اس طرح توڑنا شروع کر دیا. پہلے عوام کو کہہ رہے عمران خان کو بٹھایا، پھر فوج کے خلاف بغاوت پیدا کروائی، پھر فوج کا خوف دلوایا، پھر دہشت گردی اندر لے کر آ گئے. سب کچھ پری پلان اور بہت ماسٹر مائنڈ کے ساتھ یہ گیم کھیلا جا رہا ہے شمیم. اور صرف پاکستان کی عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کے دماغوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. بالکل کہتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سارا ملبہ عمران خان پہ گراتے ہیں کہ ہاں بھائی عمران خان کی وجہ سے عمران خان، مگر جو حالات یہ ملک کے بنا رہے ہیں میں تو کہتی ہوں سب کچھ پری پلان ہے شمیم. یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت چل رہا ہے. اب دیکھیں نا عوام کو، ہم لوگ کتنے ڈپریس ہیں شمیم کل سے نیوز دیکھ کر. ہر انسان کے دماغ پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. ہر ایک عام بندہ اس سے افیکٹڈ ہے. ہر ایک ریسٹورینٹ والا، ہر ایک دکان والا، ہر ایک کہتے ہیں کاروباری آدمی، ہر جگہ سے توڑ رہے ہیں. دیکھیں نا کہ آٹا ایک بنیادی چیز ہے جس کی بغیر ایک غریب گزارا نہیں کر سکتا. اب بھی صرف آٹا ہے شمیم. اب آپ دیکھیں آگے لوگ کرتے کیا ہیں. یہ پلاننگ جنیوا میں جا کے ہو رہی ہے نا، یہ پاکستان کو کس طرح توڑنا. یہ سننے میں آیا تو ایٹمی میزائل بھی لوگ بیچنے نکلے ہیں، اس کے بھی سودے ہو گئے. پاکستان کے سارے اثاثے گروی رکھے جا رہے ہیں. اور ہمیں تب پتہ چلے گا جب ملک بالکل تباہ ہو جائے گا. جب پتہ چلے گا، جب بھی میرے خیال ہے نہ پتہ چلے، کیونکہ صحافت ختم ہو گیا، ٹی وی مافیا ختم ہو چکا، نیوز پہ یہ نہیں دکھا رہے. بالکل
یہ نہیں بتا رہے ملک کا کیا حال ہے. ہمیں تو میرے خیال سے پتہ بھی نہیں چلنا جب ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ بک چکا ہوگا, ہمیں بتائے گا ہم تو مجبور تھے, ملک دیوالے, ہم نے آپ کے بھلے کے لیے کام کیا ہے. بالکل. اور یہ مطلب اسی طرح سے چاہ رہے ہیں کہ عمران خان, ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان نے 2/3 نہیں 3/3 اکثریت سے واپس آنا ہے, اور عمران خان جو ہے نا وہ سنبھلتے پاکستان کو نہ سنبھال سکے, اور پھر ہم عمران خان کی حکومت کو گرا دیں کہ دیکھا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے, اور اب حکومت آپ سے سنبھل نہیں رہی. آپ سے وہی کہہ رہے ہیں شمیم, اتنا میس کریٹ کر دیں گے, اتنی تباہی چھوڑ کے جائیں گے. اگر ان کو یہ چانس ہوا کہ چلو اب عمران خان کے حوالے کر دو, سب کچھ ختم ہو گیا, تو عمران خان کے لیے بھی ملک کو جوڑنا انتہائی مشکل ترین ہو جائے. بالکل, اسی لیے اتنا ٹائم لے رہے ہیں. اسمبلیاں بھی تحلیل نہیں ہوئی, پرویز الہی بھی لوٹا ہو گئے, سب کچھ. میں کہتے ہیں اتنا جو ٹائم جا رہا ہے نا آگے کی طرف, ہم کہتے ہیں نا عمران خان بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, جتنا ٹائم میں نہیں آؤں گا, جتنے ٹائم یہ حکومت میں بیٹھے رہیں گے, یہ ملک کو چوستے رہیں گے. کہتے ہیں خون بھی چوس لیں گے, ہڈیاں بھی چوس لیں گے. میں کہتا ہے ہڈیاں بھی یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے جو یہ حال کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. جی دوستو, یہ اتنا کڑوا سچ ہے جو ہم سچ ذکر بھی کر رہے ہیں تو ہماری آنکھیں اب دیدہ ہو جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں. ملک میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کے سلسلے میں نکالی گئی ریلیوں میں عوام کی کثیر تعداد شرکت کر رہی ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کریں, الیکشن کروائیں. ہمارے پاس رضا, اگر انہوں نے الیکشن نہ کروایا, اب اگست تک یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا, اور اس کے بعد بھی اگر انہوں نے الیکشن نہ کروایا تو ملک تو ویسے ہی جو ہے نا وہ کھائی میں گرتا جا رہا ہے. عوام جو ہے وہ مہنگائی میں پستی جا رہی ہے. کیا کہیں گی اس بارے میں؟ میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے, عمران خان بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جتنا ٹائم یہ لوگ کرسی پر بیٹھے رہیں گے شمیم, ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا, یہ ہماری ہڈیاں تک چوس لیں گے, ہماری آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی جس طرح بھی لے کے جا رہے ہیں. ہم اپنی نسلوں کو کہتے ہیں نا کم سے کم 15 سے 10 سال صرف اس ملک کو کھڑا کرنے میں لگ جائیں گے جس طرح یہ لے گئے ہیں ہمارے ملک کو. اور جس طرح یہ احساس ہو کہ ہماری سودے بازی کر رہے ہیں نا شمیم, بہت مشکل ہو جائے گا ملک کو واپس کھڑے کرنا اور احساس واپس ان سے چھڑوانا, کیونکہ ہمارے خزانے اب خالی ہیں. پہلے ہمیں اپنے خزانے کی طرف دیکھنا ہے, پھر لوگوں کے قرضے اتارنے ہیں, پتہ نہیں بے روزگاری کو ختم کرنا ہے, کیا ہونا ہے. صرف عمران خان ہی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو کھڑے گا, اور ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا شمیم. بالکل, ہم سب نے اس کو پے کرنا ہوگا, یہ ہماری ہڈیوں سے نکلے گا, یہ ہماری کہتے ہیں 7 نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. ردا بھگتنا پڑے گا. ایک آٹے پہ اتنی جنگ ہے شمیم, ہم کس پستی کی طرف چلے گئے. میں سوچتی ہوں کہ ایک آٹا ہماری پہنچ سے اتنا دور کس طرح مینیج کریں گے. اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے, کیا اور اللہ جانے, پتہ نہیں. بالکل دوستو, ہمارے پاس امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے, دکانیں کارخانے بند ہو جائیں گی, سب کچھ بند ہو جائے گا. خواجہ آصف کے اس بیان پہ تحریک انصاف کے اعجاز چودھری نے کہا, اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں, مر کیوں نہیں جاتے. یہ تبصرہ عوام کے لیے کیا گیا, مگر ان پر تبصرہ کریں. ردا پلیز آپ ان پر تبصرہ کریں اور کچھ کہیں. کتے کی موت مرے خواجہ آصف شمیم. میں کہتی ہوں مرتا کیوں نہیں ہے یہ زرداری خواجہ. اللہ میں شیطان کی زندگی اتنی لمبی کیوں لکھی ہے شمیم. زرداری صاحب کراچی سے بلوچستان اپنے سندھ کے لوگوں کو لے کے گئے. نہیں آتی ان لوگوں کو, کتنا عوام کا خون چوسیں گے, کتنے گنہگار ہیں شمیم یہ لوگ, کس طرح کے یہ لوگ بیان منہ سے نکالتے ہیں. اللہ میں ان کو فالج گرن کی زمانوں میں شمیم, یہ عوام کو کہتے ہیں کتنی تکلیف دیتے ہیں. انہوں نے عوام کو کیڑے مکوڑے بنایا ہوا ہے. ردا کیڑے مکوڑے ہیں, انسانی روپ میں چلتے پھرتے شیطان درندے ہیں یہ لوگ. کہتے ہیں نا صرف اپنے اعمال سے نہیں, اپنی زبان سے, ایٹ لیسٹ اپنی انگلیوں سے جو ٹائپ کرتے ہیں نا یہ ٹویٹس وغیرہ, ان کو عوام کو تکلیف دیتے ہیں ان باتوں سے. جو عوام ویسے ٹوٹی پڑی ہے, اس طرح کے ٹویٹ کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور بھائی کہتے ہیں کہ آپ گالو گلوچ نہیں کرو, آپ بدتمیزی نہیں کرو, یہ عمران خان نے ان کو سکھا دیا ہے. ذلیل بغیر, میں کہتی ہوں خدا کا عذاب نازل ہو ان لوگوں پہ. مریم نواز شریف, زرداری, بلاول, کہتے ہیں یہ سارے وہی بات بقول آپ کے کہ ان سب کو ایک جہاز میں بٹھایا جائے اور جہاز کو اڑا دیا جائے. بالکل کتے کے بچے, ان کو نہ, میں کہتی ہوں کیوں گالی میں نہ دوں, میں دوں گی گالی, ان کو قبر تک نصیب نہ ہو شمیم. یہ پاکستان میں کہتے ہیں ان کو مٹی یہاں کی نصیب نہ ہو اس ملک کی, جو انہوں نے عوام کا حال کر دیا. جو کل بندہ وہ آٹا لیتے ہوئے مرا ہے نا, اللہ میں اسی کے صدقے ان پہ عذاب نازل کرے. جو معصوم چلا گیا 6 بچوں کا باپ, اللہ میں اس کا گناہ بھی ان کے سر پہ جائے. جس تکلیف میں وہ مرا, ان بچوں سے جا کے پوچھیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. کہ ایک آٹے کا بیگ وہ 6 بچوں کے لیے لینے نکلا تھا, وہ باپ دل ٹوٹ کے رہ گیا شمیم. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کا ARY پہ بتایا جا رہا تھا کہ لوگ اتنی دور کا سفر کر کے آٹے کے لیے آئے اور اپنا اس دن کی دیہڑی چھوڑ کے آئے, لیکن پھر بھی ان کو آٹا نہیں ملا. اور میں پھر وہی بات کہوں گی, ان لوگوں سے میری التجا ہے کہ نکلو بس, اب بہت ہو گیا. خدا کے لیے ان کو اتارو کرسیوں سے, یہ آٹے کے پیچھے نہ بھاگو. وہ آٹا تم لوگوں کا حق ہے. بالکل, وہ حق کے لیے بھاگو ضرور. وہ اس طرح نہیں جانے گواؤ. اس طرح کہتے ہیں نا, جس ایریا میں بندہ مرا ہے وہ ایریا والے کھڑے ہوں کہ ہمارا قصور کیا تھا, ایک آٹے کا بیگ صرف. بالکل, اتنے ہم حقیر و فقیر, ہمارا ملک, ہماری محنت,
یہ لوگ ان لوگوں نے شمیم کھڑا ہونا ہے. عمران خان انہیں سے کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ, بس اب کھڑے ہو جاؤ, اس طرح نہیں جانے گواؤ آگے. بچے لوگ نسلیں بھی نہیں آٹوں کے بیگ کے پیچھے بھاگیں گی شمیم اگر یہ لوگ کبھی کھڑے نہ ہوئے تو. اس بندے کی درد میں گھروں سے نکلو, بس اب بہت ہو گیا, بچا لو. میں بار بار کہتی ہوں ملک کو بچا لو, بہت برے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں. خدا اپنا پاکستان پر اپنا کرم کرے. انشاءاللہ کل دوبارہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.